السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں نے یورپ چیپٹر اپنا سٹارٹ کیا تھا۔ آج ہم نے اس کا پڑھنا ہے طبعی خد و خال۔ طبعی خد و خال کے لحاظ سے ہم نے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس میں سب سے پہلے ہے شمال مغربی کوہستان اور بالٹک شیلڈ کا علاقہ۔ اچھا، اب جیولوجسٹ کے خیال کے مطابق بالٹک شیلڈ ایک وسیع پہاڑی سلسلہ تھا جو عملے شکست و ریخت کے عمل سے ایک کم بلند لہردار سطح میں تبدیل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ پہلے ایک پہاڑی سلسلہ تھا جو عملے شکست و ریخت ہو کے ناہموار سطح میں تبدیل ہو گیا اور موجودہ زمانے سے تقریباً 350 ملین سال قبل شیلڈ کے شمال مغرب میں ایک پہاڑی سلسلہ بلند ہوا جو ناروے کے شمال سے مغرب کی طرف آئرلینڈ تک پھیل گیا۔ اس پہاڑی سلسلے کے کچھ حصے جو تھے وہ آہستہ آہستہ نیچے دب گئے اور اب یہ ناروے، سویڈن، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے کم بلند پہاڑوں کی شکل میں جو آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ عظیم پہاڑی سلسلہ پہاڑوں کی تخلیق کے سب سے پہلے دور سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک طویل عرصے کے عملے شکست و ریخت سے ان پہاڑوں کی اب بلندی جو ہے وہ کافی کم ہو چکی ہے۔ ہم نے پڑھے تھے نا، پہاڑوں کو عمر کے لحاظ سے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: کلدونی پہاڑ، ہرسینین پہاڑ اور ٹرشری پہاڑ۔ کلدونی پہاڑوں سے کا تعلق اسی سلسلے سے ہے کہ یہ اب اپنی اصل شکل میں نظر نہیں آتے، یہ کٹ کے بہت زیادہ کم بلند رہ گئے ہیں۔ ناروے اور اسکاٹ لینڈ کے مغربی کنارے بہت ڈھلوان دار ہیں۔ یہاں پر ساحل پر کھاڑیاں بن گئی ہیں اور ساحل سے اندر تک سمندر چلا گیا ہے۔ اس قسم کا ساحل جو کہ شکستہ ہو، ٹوٹا پھوٹا ہو، جہاں پانی اندر دور تک چلا جائے، اس کو فیورڈ ساحل کہا جاتا ہے۔ اور بالٹک شیلڈ جو ہے یہ پرانی چٹانوں کا ایک قطع زمین ہے۔ اس کو زرعی اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں ہے، ناہموار زمین ہے۔ پہاڑوں کی عملے شکست و ریخت سے جا بجا پتھر یہاں کی سطح کے اوپر پائے جاتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت اس کی معدنیات کی وجہ سے ہے۔ ان میں کچھ معدنیات اقتصادی لحاظ سے بہت اہم ہے، مثال کے طور پہ لوہا، تانبا، اور اس کے علاوہ جنگلات اس خطے کے اہم قدرتی وسائل ہیں۔ ناروے اور سویڈن کے پہاڑ اور سویڈن کے بلند خطے بنجر علاقے ہیں۔ پرانے وقتوں میں یہ سارا علاقہ چادر سے برف کی ڈھکا ہوا تھا، پھر جب برف پگھلی تو برف نے ان پہاڑوں کی چوٹیوں کو کاٹ کے ناہموار اور گول کر دیا، اور جہاں سے نرم مٹی تھی وہاں پہ مٹی کو ساری کو سمیٹ کے یہ اپنے ساتھ جو ہے وہ برف لے گئی، جس کی وجہ سے یہاں پر گہرے جو ہے وہ ڈپریشنز پیدا ہو گئے۔ اس لیے یہ زمین کسی قسم کے لیے فصل کی کاشت کے قابل نہ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی یورپ کے اس حصے میں آبادی بہت کم ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پہاڑی سلسلہ ہے، یہ والا، یہ دیکھیں، یہ اس جگہ سے یہ آئرلینڈ تک جو ہے اس جگہ، یہ دیکھیں، یہ سارے یہ پہاڑی سلسلے جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ والا یہ دیکھیں، یہ اسکاٹ لینڈ کے پہاڑ اور یہاں پہ یہ آئرلینڈ تک پھیلے ہوئے ہیں یہ پہاڑی، یہ والا علاقہ۔ اس کے بعد ہے شمالی یورپی وسیع میدان۔